أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہے، اور آج ہم آیت نمبر 3 کو دیکھیں گے اس سورہ مبارکہ کی، جس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے پروردگار کا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں ایک دفعہ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کو جلدی سے پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تب یہ بات جڑے گی آیت نمبر 3 کے ساتھ. آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے سے رکاوٹ ڈالی. اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے یا بے نتیجہ رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو کسی عمل کا، ختم ہو گئے، نابود ہو گئے. اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا. وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس پر ایمان لائے. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی کچھ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم، اللہ تعالیٰ نے کفر عنہم، تکفیر کر دی ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کی، خطاؤں کی، ڈھانپ لیا ان کو، پردہ ڈال دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح بال کر دی، یعنی ان کے حالات کو بہتر کر دیا، دلی کیفیات کو بہتر کر دیا، یا جو بھی اس کا معنی ہم لے رہے تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفر اختیار کرنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں. نہ دنیا میں کوئی نتیجہ نکلے گا، نہ آخرت میں ان کے کسی کام آئیں گی ان کی کوئی کوششیں. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا. دوسری طرف دوسری آیت میں ہم نے دیکھا کہ ایمان لائے، عمل صالح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات کو مانا جو کہ حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اب چشم پوشی کی ہے ان کے ساتھ، اور کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، خطائیں تھیں تو کوئی بات نہیں، میں پردے ڈال دوں گا ان پہ اور بہتر کر دوں گا چیزوں کو. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 الگ الگ طریقے اپنائے گئے لوگوں کے ساتھ. کیوں ایسا ہوا؟ اس سوال کا جواب ہمیں ملنے جا رہا ہے تیسری آیت کے اندر، کہ ان کے ساتھ ویسا کیوں کیا پروردگار نے اور ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا. یہ چیز اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 3 کے اندر. پہلے میں پورا ترجمہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں جو اس ویب سائٹ پہ ہے، قبلہ شیخ محسن صاحب نے جو کیا، اعلی اللہ مقامہ نے. آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے. اب یہ لنک قائم ہو گیا، وہی پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں کیا اور ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس کی وجہ یہ اس لیے ہے، یعنی وہ سارا کام کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان فرماتا ہے. اب میں ایک ایک کلمہ کو یہاں سے دیکھتا ہوں، آیت سے آیت نمبر 3 کو دیکھنے لگا ہوں. ذالکا اشارہ کر رہا ہے انہی پچھلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الگ الگ انداز تھا 2 گروپس کے لیے.
ذالک یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، اتبعوا الباطل، یہ اتبعوا ہے، جب ملاتے ہیں کفرو سے تو رے آگے تے کے ساتھ مل جاتی ہے تو الف کے نیچے سے زیر چلی جاتی ہے، تو چونکہ میں نے الگ کر دیا تھا ذالک بأن الذین کفروا کو الگ کر دیا تھا، تو اب جب آگے میں شروع کر رہا ہوں تو میں اسی الف کی زیر کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی اتباع کی تھی، وجہ یہ تھی پیروی کی تھی، چل پڑے تھے باطل کے پیچھے، تو سبب وہ خود ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ اذلال اعمال کی، ان کے اوپر سنت جاری کی تھی۔ اب آیت نمبر 2 کی طرف اشارہ ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لے کر آئے تھے، اتبعوا الحق مِن ربہم جو حق ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف آ گیا تھا اس کی اتباع کی تھی۔ یہ وجوہات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کتنی واضح اور 2 2 4 کی طرح اللہ تعالیٰ آیتوں میں چیزیں بیان کرتا ہے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اس کی ریزن ہے، ریزن آیت نمبر 3 میں بتا دی، اگر میں کسی کے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہوں اس کی بھی ریزن ہے، وہ بھی آیت نمبر 3 میں بتا دی، اتنی وضاحت۔ کذالک اسی طریقے سے یضرب اللہ للناس امثالہم اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو مختصر ہے اس کی وضاحت، اگلی آیت کی طرف ہم جلدی بڑھ جائیں گے۔ تفسیر آیات کے اندر یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ سابقہ آیت میں فرمایا کافروں کی ساری کوششیں، آیت نہیں البتہ آیات یہاں پہ ہو جائے تو بہتر ہے چونکہ پہلی اور دوسری دونوں آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ کافروں کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں اور مومنین کی کوششیں بار آور ہیں۔ بار آور وہی جب درخت ہوتا ہے نا جس پہ پھل لگتا ہے، تو ایسے درخت کو کہتے ہیں بار آور، یعنی پھل دے رہا ہے، نتیجہ دے رہا ہے، رزلٹ دے رہا ہے۔ ان کی کوششیں تو نتیجے پہ پہنچی نہیں تھیں تو چونکہ اضل اعمالہم ہو گئے تھے۔ مومنین کو رزلٹ دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی مل رہا ہے، تو اس لیے میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کافروں کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں، یعنی کوئی حاصل نہیں ہوا ان کو اس کا فائدہ، اور مومنین کی کوششیں برابر ہیں۔ اس آیت میں فرمایا اس کامیابی و ناکامی، مومنوں کو کامیابی مل رہی ہے، کافروں کو ناکامی، اس کامیابی و ناکامی کی بنیاد وہ دستور ہے جس کی طرفین اتباع کرتے ہیں۔ طرفین یعنی جو ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف مومنین ہیں، دو طرف ہو گئیں تو دو کے لیے طرف کی جمع سیکنڈ جو ہوتا ہے، دو تثنیہ کو اس کو کہتے ہیں جس میں دو کی بات ہو رہی ہوتی ہے، طرف کی تثنیہ بن گئی طرفین، جس کی یہ وہ دستور ہے جس کی طرفین اتباع کرتے ہیں۔ وجہ وہ ہے کامیابی یا ناکامی کی، انہوں نے باطل کی اتباع کی، مومنین نے حق کی اتباع کی جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ اب یہاں سے آگے پڑھتے ہیں، کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں جس کا مقدر تباہی و نابودی ہے، یہ ان کی سائڈ پہ بات ہو گئی، اور دوسری سائڈ جو مومنین کی تھی دوسری آیت کے اندر اس کے بارے فرما رہے ہیں مومنین حق کی اتباع کرتے ہیں جسے ثبات اور دوام حاصل ہے۔ ثبات یعنی وہ ثابت رہتا ہے، دوام یعنی دائمی ہے، یعنی آخرت تک وہ رہے گا نا، وہ ختم تو نہیں ہوگا، تو جب وہ قیامت کو پہنچیں گے وہاں پہ بھی ان کا رزلٹ جو ہے ان کے سامنے ہوگا اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ دوسرا نقطہ تفسیری نکات کے اندر بیان فرما رہے ہیں، کذالک یضرب اللہ للناس، اس کی وضاحت میں فرما رہے ہیں کہ مومن اور کافر کے انجام کی مثالیں حق اور باطل، ثبات اور تباہی کے ساتھ بیان کر کے سب لوگوں کے لیے ایک درس عبرت بیان فرما دیا ہے، وضاحت کے ساتھ بالکل کلیئر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں یا جو کچھ بھی نتیجہ انسانوں کو دیکھنا پڑتا ہے یا چیزیں بعد میں فیس کرنا پڑتی ہیں اس کی وجہ یہ خود ہوتے ہیں، میں نے تو رستہ بتا دیا ہے کہ کس طرف تم نے جانا ہے اور کس طرف تمہیں نہیں جانا چاہیے۔ آخری حصہ اس آیہ مبارکہ کا اہم نکات کی صورت میں ایک ہی پوائنٹ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ مومن مثال ہدایت اور کافر مثال ہلاکت ہے۔ ہدایت والی سائڈ اگر دیکھنی ہے تو مومن کو دیکھنا چاہیے، اور ہلاکت تباہی اور بربادی کسی کی دیکھنی ہے تو کافر اس کی مثال ہے کہ دنیا میں بھی تباہ آخرت میں بھی تباہ ہے۔ دنیا میں میٹیریلسٹک طور پہ البتہ ضروری نہیں ہے لیکن ہدایت کے رستے پہ نہیں ہے بالآخر۔ تو یہ آیہ مبارکہ
پہلی 2 آیتوں کا تسلسل تھا، اور اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ انداز اپنائے ہیں، یہ خلاصہ ہو گیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 اور 6 کی طرف، ایک ساتھ ہی انہوں نے ایک سیٹ کے طور پہ یہاں پہ ان کو بیان کیا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ یہ آیت نمبر 4 تھی جس کی ہم نے تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ یہاں سے ہم پڑھنے لگے ہیں جو سامنے لکھا ہے۔ پھر اگلی آیتیں بھی پڑھتے ہیں 5 اور 6۔ ترجمے میں ہے کہ بس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یعنی مراد وہی ہے کہ لڑائی کر کے قتل کرو ان کو، تلواریں چلاؤ ان کے اوپر، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو، اب یہ بریکٹ میں لا رہے ہیں چونکہ یہ انڈرسٹوڈ تھا لیکن لفظوں کے اندر نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ بھی ڈائریکٹ نہیں لے کے آئے بلکہ بریکٹس کے اندر، بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو۔ اب یہ دوسری چیز ہو گئی، پہلا حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کریں، اب جو بچ گئے ہیں دوسری چیز ان کے بارے میں ہے کہ ان کا کیا کریں، چھوڑ دیں کیا کریں، تو فرمایا کہ مضبوطی سے قید کر لو۔ اس کے بعد احسان رکھ کر فدیہ لے کر چھوڑ دو تاکہ وقتی کے لڑائی تھم جائے، تا وقتی کے لڑائی تھم جائے۔ اب یہ قید کرنے کے بعد کیا آپشنز ہیں کہ قید کرنے کے بعد کیا کریں، یا احسان کر کے ایسے ہی چھوڑ دیں ان کو، یا ان کو چھوڑنے کے بدلے میں کچھ چارج کریں ان سے، فدیہ لیں ان سے، اور پھر ان کو چھوڑ دیں تا وقتی کہ لڑائی تھم جائے، بالکل جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صلح و صفائی برقرار ہو جائے، امن برقرار ہو جائے۔ حکم یہی ہے۔ اب یہ کیوں تاکیدیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کی اس حکم کی مخالفت بھی کی تھی بعض جگہوں پہ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لیتا۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود کافروں کے ساتھ کچھ بھی کر دیتا، ان کو مار دیتا، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز حبط نہیں کرے گا۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ آیت نمبر 5، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں پہچان کرا دی ہے۔ جنت کو وہ پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہے جنت کا۔ یہاں پہ واپس اوپر آتے ہیں آیات کی طرف کہ جی آپ سوال کیجیے۔ ایک چیز ذرا کلیئر کیجیے گا، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا، یہ کن لوگ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو شہید ہوئے، مومنین کی، جی انہی کی جو بات ہو شہید رہی ہے۔ ہوئے تو ان کے اب یہ وہ شہید ہو گئے تو ان کی ہدایت شہادت کے بعد، وہ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کی ہدایت دے گا اور ان کی حالت کی اصلاح فرمائے گا، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، انہی کی ہدایت ہے۔ اب یہ ہدایت کیا ہے اس کو ایک سوال کے طور پہ رکھتے ہیں چونکہ ابھی بالکل اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ آیت کو جب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں اوپر آ کے واپس، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، یہاں پہ آمنا سامنا ہے، جو 2 فرنٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ جب آپ کا آمنا سامنا ہو جائے کافروں کے ساتھ، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب یہاں پہ گردنیں اڑیں گی، یعنی یہاں پہ جنگ ہے، اب میدان نہیں چھوڑنا ہے کسی کو۔ فضرب، ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں، ضرب مثال دینے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ معنی یہاں پہ ضرب کا ہے لڑائی، مارنا، رقاب یعنی گردنیں، گردنوں پہ اب لگیں گی۔ مراد یہ ہے کہ ان کی گردنوں پہ لگاؤ، ان کی گردنوں پہ تلواریں چلاؤ، مارو ان کو۔ حتیٰ، کب تک ان کی گردنوں پہ تلواریں چلانی ہیں؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم،
جب آپ بالکل ان کو ڈھیر کر دیں تب تک گردنوں پہ تلوار چلے گی۔ اسخنتموہم کا کہتے ہیں معنی اس طرح سے ہے، میں بہت اگر اس کو یوں بیان کروں کہ جیسے کسی کو بالکل ناک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، جو اب اٹھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، اتنی اس کو مار پڑتی ہے، اتنی مار پڑتی ہے وہ گر جاتا ہے، بالکل ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، بالکل کیا اور میرے میں سکت نہیں ہے، بس کر دو، یا یہ کہنے کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ اس کنڈیشن کے لیے اسخنتموہم کا جو یہ روٹ ورڈ ہے وہ اس کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا وہ تو ڈھیر ہو گئے، اتنا ان کو مارا، اتنا ان کو مارا، یا وہ قتل ہو گئے، یا وہ اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں چھوڑ کے، تو اب جو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں فشد الوثاق، شدو یعنی شدت کے ساتھ ان کو باندھ لو، وثاق، عروۃ الوثقی کا لفظ بھی آتا ہے نا، وثاق، ان کو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مضبوطی سے قید کر لو، اور یہی درست اس کا معنی ہے یہاں پہ، یعنی مضبوطی سے ان کو باندھ لو، مراد قید کرنا ہے، اسیر بنانا ہے، قیدی بنانا ہے، باقیوں کو قیدی بنا دو۔ اب اس کے بعد اگلا حکم ہے کہ ٹھیک ہے جب قیدی بنا دیا تو اب کیا کرنا ہے، بعد میں ان کے ساتھ لائف ٹائم ان کو یعنی فرض کریں کہ عمر قید ہے، فرض کریں پوری زندگی قید ہے ان کو، عمر قید بھی ہمارے البتہ اور معنوں میں ہوتا ہے، وہ بھی بالآخر ایک لمیٹڈ ہوتی ہے، تو اس کا دستور دیا جا رہا ہے آگے، فَإِمَّا، تو یا اس کے بعد منم بعد و احسان کرو گے ان کے اوپر، یعنی احسان کر کے ان کو چھوڑ دو گے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کے یعنی کچھ چارج کرو گے اور اس کے بدلے میں چھوڑو گے کہ اتنے پیسے آپ پے کر دیں تو اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ سارا کام تو جاری رہے گا نا، یعنی پیچھے نہیں ہٹنا ہے میدان چھوڑ کے، یا قیدی ان کو بنا رہے ہیں یا پہلے ان کو قتل کر چکے تھے، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہ تب تک چلے گا جب تک کہ جنگ اپنے اوزار کو رکھ نہ دے۔ جیسے ایک فوجی لڑنے کے لیے جاتا ہے نا کہ تو اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار ساتھ لٹکائی ہوئی ہے اور بہت سی چیزیں، خود پہنا ہوا ہے سر پہ، یہ اوزار جنگ ہیں، تو یہ کسی فوجی کے اوزار ہوتے ہیں، سپاہی کے اوزار ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ خود جنگ کے اوزار کی بات کی جا رہی ہے، ایک کنایے کے طور پہ ہے یہ بات کہ جنگ جب تک اپنے اوزار اتار کے رکھ نہ دے، مراد یہ ہے کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے تب تک یہ کام جاری رہے گا، میدان نہیں چھوڑنا۔ ذالک، یہ ساری بات ہے، یعنی یہ حکم ہے، یہ لے لیں اس کو، اس حکم کو، یہ بالکل کلیئر ہے ایک بات، اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ بات یوں ہے، ذالکہ کو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ بات یہ ہے جو ہم نے کر دی۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تو سارے اختیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی معجزے کے ذریعے سے ان کو نابود کر دیتا، ہم لوگوں کو میدان میں بھیج کے ہم بھی قتل ہو رہے ہیں، ہم بھی مارے جا رہے ہیں، ہمارے بھی زخمی ہو رہے ہیں، ہمارا اتنا نقصان کروا دیا، ہمارے اتنے بندے مر گئے اس میں۔ اب یہ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا، اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دے رہا ہے پہلے ہی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا یا اللہ چاہے تو لَنْتَصَرَ مِنْهُمْ، ان سے انتقام لے سکتا ہے۔ یہ ویسے نصرت کے مادہ سے ہے انتصار، لیکن یہاں جب اس سانچے کے اندر آتا ہے، اس قالب اور اس سانچے کے اندر آتا ہے تو بدلہ لینے کا معنی یہاں پہ آ جاتا ہے، انتقام لینا، بدلہ لینا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود انتقام لے لیتا۔ اچھا تو اب اگلا سوال کہ اے اللہ پھر تو نے یہ کیوں نہ چاہا کہ خود انتقام لے لے، ہمیں کیوں حکم دیا، مومنین کی جماعت کو کیوں حکم دیا کہ تم جا کے لڑو کافروں کے ساتھ؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں لے سکتا تھا انتقام، خود میں نے نہیں لیا ہے، تمہیں بھیجا ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لوگوں کو بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائے۔ اب مومنین کی آزمائش ہو رہی ہے کافروں کے ذریعے سے کہ جنگ لگی ہے، اب پتہ چلے گا نا ایمان کا کہ کون پختہ ایمان والا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، لیڈ کریں، تو کون ان کا ساتھ دیتا ہے اور کون ان کو چھوڑ کے جاتا ہے، کون وہاں پہ سستی دکھاتا ہے، ڈھیلا پن دکھاتا ہے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے مومنوں کی کافروں کے ذریعے سے، اور خود کافروں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے اس کے اندر کہ وہ آیا ابھی تک اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو بعض کے ذریعے سے آزمائش ہے، یہ فلسفہ اس جنگ کا کہ لوگوں کے ذریعے کروائی ہے، ورنہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی تو ہو سکتی تھی۔ بعض روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے
کہ البتہ ابھی کلک کیا ہے مجھے، ورنہ پہلے سے ذہن میں ہوتا یہ پوائنٹ تو میں اس کو شاید لے کے بھی آتا یہاں پہ. بعض روایات کے اندر ہمیں کربلا کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب بالکل کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس وقت جنات کا ایک لشکر آیا تھا. البتہ اس کی روایت جو ہے وہ ممکن ہے کوئی کہے کہ کہاں پہ ہے روایت، معتبر کس سورس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے روایت ضعیف ہو، لیکن بہرحال معروف ہے، اس کو پڑھا بھی جاتا ہے. تو اگر صحیح ہو، اس فرض کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کا رابطہ یہاں پہ بنتا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ آئے اور کہا کہ آپ ہمیں اذن دیجئے تو ہم الٹا کے رکھ دیں گے زمین کو ان کے اوپر اور نابود کر دیں گے. یعنی وہ جہاں سے چلے ہیں اور آ رہے ہیں آپ کی طرف، وہ پہنچ نہیں پائیں گے آپ تک. تو مولا نے ان کو اجازت نہیں دی. وہاں پہ کچھ جملے ہیں اس طرح سے، میں اپنے لفظوں میں البتہ کہہ رہا ہوں. مولا نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ کرنا ہو تو تم سے زیادہ ہم خود یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہے اتنی طاقت کہ تم سے زیادہ بہتر ہم خود یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم خود یہ کام کریں، یعنی معجزاتی طریقے سے لشکر یزید کو نابود کر دیں، یا تمہیں اذن دے دیں کہ تم یہ کام کر دو، تو اس صورت میں کربلا کے اندر جو قبر بنی ہوئی ہے اس میں کون سوئے گا؟ ہمارے مومنین کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ وہ درد دل کہاں پہ آ کے بیان کریں گے؟ وہ اپنی حاجتیں کہاں سے لے کے جائیں گے؟ اس طرح کے کچھ جملے ہیں وہاں پہ. یہ البتہ میں نے اپنے لفظوں میں اس کو کہہ دیا. تو بہرحال یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ، جی آپ کہیے. اس کا بھی جعفر جن کا بھی ایک تذکرہ، اس کا بھی ایک مقام ہے. جی بالکل، جناب جعفر کا ذکر موجود ہے. وہ انہی کے سردار تو تھے، اور جناب جعفر کا انتقال بھی ابھی کوئی انہی 20-30-50 سالوں میں ہوا ہے. یہ ابھی آخر میں کربلا کے اندر موجود تھے، ابھی انتقال ہوا ہے. ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے. یہ پھر الگ پورا ٹاپک ہے، جہاں پہ آئے گا اس کو مزید بھی ڈسکس کر لیں گے ان کے بارے میں. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ انہوں نے کسی اور روحانی شخصیت کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا کہ یہیں قم کے اندر وہ مقیم تھے، تو ان کے گھر زور سے دستک ہونے لگی. تو کوئی آئے خبر دینے کے لیے، اور وہ اسی مخلوق کے کوئی افراد تھے، اسی فیملی سے. تو وہ کہتے ہیں آ کے کہ ہم خبر دینے آئے ہیں کہ ہمارا سردار جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جعفر کا. تو پھر اس بزرگ نے آگے سے پوچھ بھی لیا کہ ان کے بعد اب کون ہوگا. تو انہوں نے پھر نام بھی بتایا، شاید جعفر ہی کے بیٹے تھے کہ اب وہ ہمارے سردار ہوں گے. تو اس طریقے سے یعنی ابھی آخری ہی کچھ دہائیوں میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو عمر لمبی ہوا کرتی تھی ان کی. اچھا، ایک مزے کا نکتہ ہے یہاں پہ کہ ان کے درمیان میں نا 2 کیٹیگریز ہیں مسلمانوں کے اندر، یا انسانوں کے اندر 3 ہیں. کافر ہیں، مومن ہیں، اور منافق ہیں نا. کافر جنہوں نے واضح انکار کر دیا، مومن وہ کہ جنہوں نے ولایت کو قبول کر لیا، اور نفاق وہ ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ مطلب اسلام کے دائرے میں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن انہوں نے ساری باتیں نہیں مانی. مطلب وہ واضح ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ درمیان کی کیٹیگری اس مخلوق کے اندر نہیں ہے. یا سیدھے ادھر یا سیدھے ادھر. یہ بیچ کی کیٹیگری کوئی چھپنے چھپانے والا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کچھ مان لیں تو کچھ نہ مانیں. اس کی ایک ریزن یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی عمر بڑی زیادہ ہوتی ہے. ابھی تک بہت سے وہ زندہ ہیں کہ جو غدیر کے اندر موجود تھے. اچھا. یعنی سامنے کی بات ہے نا ان کے، تو انہوں نے خود بعد والوں کو بھی سینہ بسینہ بتایا، تو بیچ میں کوئی ابہام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. جس طرح سے ایک انسانی سوسائٹی کے اندر جو ہسٹوریکل ابہامات ہوتے ہیں، کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، کچھ حاکموں کی وجہ سے یا مرضی کی تاریخیں لکھوانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. اب وہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے بہت سوں کا.
اور سینہ بسینہ. جعفر کا تو ابھی انتقال ہوا، پتہ نہیں پیدائش کب کی تھی اور کس زمانے کی پیدائش تھی، انتقال ابھی ہو رہا. تو بہت سے ابھی ایسے بھی ہوں گے کہ جو غدیر والے زندہ ہیں. تو بہرحال یہ ایک تھوڑا وہ نکتہ تھا، ذرا اس سے ہٹ کے تھا. بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود لے سکتا ہے بدلہ. امام حسین علیہ السلام بھی کربلا میں خود بھی کر سکتے تھے، اتنی طاقت تھی. اگر وہ اذن نہ دیتے تو وہ خنجر بھی نہ چلتا اس کے ہاتھ میں، اور اس کے ہاتھ بھی شل ہو جاتے شمر کے اور سنان اور ان سب کے. ان کے کنٹرول میں تھا سارا کچھ، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہے تھے اپنی ان طاقتوں کو. اور ایک عام طریقہ ہوتا ہے، نیچرل ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے تھے. آزمائش اسی میں تھی نا سب کی. دشمن کی بھی آزمائش اسی میں تھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی آزمائش اسی میں تھی، جو ایسے کامیاب ہوئے کہ آج تک جو ہے وہ نمونہ عمل ہیں شہدائے کربلا. یہاں سے وہ بات چلی تھی کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا. لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تو امتحان لینا چاہتا تھا. حل من ناصر کی صدا تو آج بھی ہے، امتحان لینا چاہتی ہے نا، ورنہ ہماری کیا ضرورت ہے ان کو، ان کی اپنے پاس اتنی طاقتیں اور اختیارات ہیں، ہماری آزمائش ہے. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. اچھا پروردگار ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آ گئی تیری یہ حکمت کہ تو آزمانا چاہتا ہے. تیری اس آزمائش میں ہمارے بعض لوگوں کی جان چلی گئی اور آئندہ بھی جائے گی. ظاہر ہے کہ جنگیں ہوں گی، امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، ابھی بھی ہو رہی ہیں یہ ساری مظلومیتیں اور یہ سارا کچھ. اور میدان میں جو لوگ ڈٹے ہوئے اللہ کے حکم پہ ہی ہیں ظاہر ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کے حکم پہ ہی میدان میں ڈٹے رہے، لیکن جان تو گئی، اب اس کا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں تکفیر سیئات کی سنت ہے نا، اذلال اعمال کی سنت جاری نہیں کروں گا. ان کے اعمال بے نتیجہ نہیں رہیں گے، نتیجے تک پہنچیں گے. اب یہاں پہ آخری حصہ آیت نمبر 4 کا والذین قتلوا، جو لوگ قتل کر دیے گئے. اور قیامت تک کے لیے ظاہر ہے کہ یہ آیتیں ہیں. فی سبیل اللہ، یہ شرط ہے، اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے، اپنی ذاتی کسی دشمنی میں نہیں ہونا چاہیے کہ پانی پہ جھگڑا ہے کہ آج نہر کا پانی ہمارے کھیتوں کو لگے گا یا ہمارے کھیتوں کو، اور اسی پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں. فی سبیل اللہ ہونا چاہیے یہ قتال. فلن یضل اعمالہم، تو میں ان کے اعمال کو اضلال نہیں کروں گا، ڈائیورٹ نہیں کروں گا، رستے سے نہیں ہٹاؤں گا، وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ قیامت کے میدان میں وہ اعمال بہترین طریقے سے وہاں پہ موجود ہوں، مجسم ہوں، اور وہاں پہ ان کا فائدہ ہو انسان کو. وہ اعمال سبب بنے کہ انسان بہشت میں اعلیٰ مقامات حاصل کر سکے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. اور اسی کا آگے تسلسل ہے آیت نمبر 4 اور 5 کہ سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح فرما دے گا. یہ اصلاح بال کی پہلے بھی بات ہوئی ہے، پیچھے بھی آیت کے اندر ایک جگہ. اس کے بعد آگے بھی ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان پہلے ہی کرا دی گئی ہے ان کو پتہ ہے جنت کیا ہے، پہچانتے ہیں جنت کو. یہ ایک زبانی تھا یہاں تک. اب تھوڑا تھوڑا ہم اہم پوائنٹس کو یہاں سے دیکھتے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے یہ تینوں آیات جو ہیں اختتام کو پہنچیں. اسخنا، یہ لفظ آیا ہے یہاں پہ اوپر، حتی اذا اسخنتموہم، جس کا میں نے ناک آؤٹ میں ترجمہ کیا تھا. سے، خے اور نون، یہ تین اس کے لیٹرز ہیں روٹ کے. کسی چیز کا گاڑھا ہو جانا، بہنے سے رک جانا. اب کسی چیز کو اتنا گاڑھا کرتے چلے جائیں، اب جیسے یہ ہوتے ہیں نا فروٹس، ان کو پانی میں ڈال کے بوائل کرنا شروع کرتے ہیں تو پانی تو بہہ رہا ہے نا، اگر اس برتن کو انڈیل دیں تو وہ تو بہہ جائے گا پانی، لیکن ایک دفعہ پکتے 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 اتنے وہ گاڑھے ہو جاتے ہیں کہ جیم بن جاتی ہے اس کی. اب وہ جیم تو چمچ سے نکالتے ہیں، وہ بہتی نہیں ہے، وہ بالکل سالڈ کی طرح ہو جاتی ہے، اتنی گاڑھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مثال دی، اور بہت سی چیزیں ہیں گاڑھے ہونے کی. خون جم جاتا ہے، پہلے گاڑھا ہوتا ہے پھر جم جاتا ہے، اسی طریقے سے اب وہ بہتا نہیں ہے. کسی چیز کا گاڑھا ہو جانا کہ بہنے سے رک جائے، اسی لیے کہتے ہیں اسخنتہ ضربن، میں نے اسے اتنا پیٹا کہ وہ حرکت کرنے سے رک گیا. اتنا گاڑھا جیسے ہوتا ہے پانی بہتا نہیں ہے، اب اٹھ کے چل ہی نہیں پا رہا ہے بیچارہ، وہیں پہ جم گیا زمین کے اوپر. اسی سے خوب قتل کے لیے استعمال ہوا یہ، حتی اسخنتموہم، اتنا مارو ان کو کیا وہ چلنے کے لائق بھی نہ رہیں. اس کے بعد فشد الوساقہ کا لفظ آیا تھا، وساق کا لفظ لے کے آ رہے ہیں، واو سے اور کاف،
یہ لیٹرز ہیں اس کے روٹ کے اندر. الوفاق اس زنجیر یا رسی کو کہتے ہیں جس سے باندھا جاتا ہے، یعنی رسی مضبوطی سے باندھو، یہ کنایا تھا کہ قید کر لو ان کو صحیح سے، بھاگنے نہ پائیں. اچھا یہاں پہ ایک ترتیب بھی ہے، پہلے جنگ ہے بعد میں قید کرنا ہے، یہ یہاں پہ آ رہا ہے، میں پھر بعد میں اس کو پڑھتا ہوں. تفسیر آیات کے اندر پہلا نقطہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ساتھ جنگ کی نوبت آنے کی صورت میں جب میدان جنگ میں کافروں کا سامنا ہو جائے تو درج ذیل جنگی حکمت عملی پر عمل کرنے کا حکم ہے. حکمت عملی اب آگے آ رہی ہے، دوسرا نقطہ آگے اس کا تسلسل ہے. دوسرے نقطے کے اندر جنگی حکمت عملی کا پہلا حکم بیان کر رہے ہیں کہ پہلا حکم یہ ہے کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور میدان جنگ میں دشمن کی طاقت پر ضرب لگانا ہی جنگ ہے، جہاں جنگ ناگزیر ہو، یعنی جنگ ضروری ہو جائے، لازمی ہو جائے تو پھر صحیح والی جنگ لڑنی. تیسرے نقطہ کے اندر حکمت عملی کا اگلا پوائنٹ حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب دشمن پر کاری ضرب لگا چکو اور دشمن کی قوت و طاقت کو خوب اچھی طرح ناکارہ کر چکو تو اسیر پکڑنے کی نوبت آتی ہے، یعنی یہ سیکنڈ اسٹیپ ہونا چاہیے. تیسری بات فشد الوثاق، دشمن کو کچلنے کے بعد بچے کھچے لوگوں کو قیدی بنانے کی اجازت ہے. نمبر 5 فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد احسان کے طور پر بغیر فدیہ لیے، یہ پہلا آپشن، اور دوسرا یا فدیہ لے کر بھی قیدی کو چھوڑ سکتے ہو. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا جو حاکم ہوتا ہے اس کو چوائس دی گئی ہے کہ وہ ان میں سے کون سی چیز مصلحت کے مطابق لے لے، چن لے. اس کے بعد اگلی لائن جنگی حکمت عملی کے تحت لڑائی میں فتح و شکست کا فیصلہ ہونے سے پہلے، یہ اہم ہے، فتح و شکست کا فیصلہ ہونے سے پہلے قیدی بنانے کی ممانعت ہے. ابھی پتہ ہی نہیں ہے کون جیتا کون ہارا، جنگ جاری ہے اور یہ پکڑنا شروع کر دیں تو یہ منع ہے، کیونکہ عین لڑائی کے دوران قیدی بنانا شروع کیا جائے تو درج ذیل نقصانات کا اندیشہ ہے. نمبر 1 الف، ہمارے ہاں جیسے وہ ہوتا ہے اے بی سی کے طور پہ ہوتا ہے، اب یہ چونکہ اردو میں لکھی گئی تو الف بے جیم دال، اور الف بے کے بعد پے نہیں آیا ہوا ہے، الف بے کے بعد جیم ہے پھر دال ہے. یہ ابجد کی ایک حروف کی لیٹرز کی جو ابھی ہمارے پاس ترتیب ہے، الف بے پے تے ٹے سے جیم چہ خے، اردو میں یا عربی میں بھی اس طریقے سے ترتیب ہے، تو یہ ایک ابجد کی الگ سے ایک ترتیب ہے، تو یہ اس حساب سے نمبرنگ یہاں پہ کی گئی ہے. تو الف، اگر جنگ کے دوران قیدی بنانا جائز ہو جائے تو لشکر کی طاقت کا ایک حصہ قیدی بنانے پر صرف ہو جائے گا. جنہوں نے لڑنا تھا وہ قیدی پکڑنے کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں تو لڑے گا کون؟ اس طرح طاقت کا توازن بگڑ سکتا ہے، یہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے قیدی نہیں بنانے، جنگ ہی پہ فوکس کرنا ہے. بے، دوسرا نقطہ، قیدی بننے کا خطرہ قتل سے کم ہے. اب وہ ان کو لگے گا نا کہ ہاں یہ تو قیدی بنا رہے ہیں، یہ بہتر آپشن ہے، وہ قیدی بن جائیں گے. قیدی بننے کا خطرہ قتل سے کم ہے، اسی لیے دشمن کو اس سے نفسیاتی طور پر فائدہ مل سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے قیدی تو بعد میں کسی طریقے سے چھوٹ ہی جائیں گے تو قتل ہونے سے تو بچ گئے، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ نہیں انہوں نے تلواریں نیام سے نکالی ہوئی تو ہمیں ماریں گے، یہ نفسیاتی طور پہ زیادہ ان کے اوپر پریشر رہے گا. جیم یعنی تیسرا نقطہ، یہ بات حربی حکمت عملی، حرب جنگ کو کہتے ہیں، جنگی حکمت عملی مراد ہے، یہ بات حربی حکمت عملی کے بھی منافی ہے، اس کے اینٹی ہے، اگینسٹ ہے، کہ دشمن قتل کرے اور ادھر قاتل کی جگہ قیدی بنایا جائے. وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہم ان کے بندے ایسے ہی پکڑ رہے ہیں، مار نہیں رہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. دال یعنی چوتھا نقطہ، دوران جنگ قیدی بنانے پر پابندی اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ فدیہ حاصل کرنے یا غلام بنانے کے لالچ میں اصل مقصد کو فراموش نہ کریں. اب ظاہر ہے کہ وہ ہوتا تھا کس نے پکڑا کیا ہوا، بعد میں جب انعامات تقسیم ہو رہے ہوتے تھے تو اس چکر میں نہ پڑ جائیں کہ ہمیں ریوارڈز اس کے مل جائیں یا جو بھی ہے. پانچواں نقطہ، اسلامی حربی قوانین یعنی جنگی قوانین کے تحت حکم یہ ہے کہ دوران جنگ دشمن کو قتل کرو، قیدی نہ بناؤ، اور دشمن کی طاقت کچلنے کے بعد بچے کچے لوگوں کو اسیر بناؤ، قتل نہ کرو. جنگ کے دوران قتل کرو، اسیر نہ بناؤ، جنگ کے بعد اسیر بناؤ، قتل نہ کرو. یہ ایک اسلام کا حکم اور دستور ہے. اس طرح جنگ میں مقاتل کو قتل نہ کرنا، مقاتل مراد وہ ہے کہ جو ہمارے سامنے ہمارے ساتھ لڑنے اور ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، قتال کرنے، مقاتل اس کو کہتے ہیں. اس طرح جنگ میں مقاتل کو قتل نہ کرنا اور جنگ کے بعد اسیر کو قتل کر دینا
دونوں جرم ہیں، جنگی جرم ہیں اسلام کی نظر میں۔ واو واو۔ یہ چھٹا نقطہ ہے، قیدی کے بارے میں 4 صورتیں ہیں۔ اب جو قید کر لیا اس کو کیا کریں؟ ان میں سے ایک صورت ممنوع ہے، ایک کام نہیں کر سکتے ہیں، 4 آپشنز پاسبل ہیں، ایک منع ہو گیا، 3 بچ گئے ہمارے پاس۔ وہ کیا ہے؟ باقی صورتوں میں امام کو اختیار ہے، جس صورت کو چاہے اختیار کرے۔ وہ صورتیں یہ ہیں، 3 صورتیں جو جائز ہیں، البتہ پہلے چاروں ہی بتا رہے ہیں۔ ایک صورت ہے قتل، ایک صورت ہے فدیہ لے کر چھوڑنا، یعنی پیسے لے لیے اور چھوڑ دیا، ایک ہے فدیہ کے بغیر چھوڑنا، یعنی پیسے نہیں لیے ایسے ہی چھوڑ دیا، اور ایک صورت ہے غلام بنانا، غلام کسی کو بنایا جاتا ہے۔ آج یہ سوال ہوتا ہے نا فقہی طور پہ کہ یہ جو غلام آزاد کرنے کی بات ہوتی ہے تو آج کل تو غلام ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو غلام جو ہے بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جنگ کے اندر جو قیدی ہو گئے اب ان کو غلام بنا لیا جائے۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت امام کو اختیار کرنے کا حق ہے، قتل ممنوع ہے، قتل نہیں کر سکتے جو پہلی کنڈیشن ہے، باقی 3 میں سے کوئی بھی ایک امام اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ ذیلی نکات تھے، مین پوائنٹس پہ واپس آ رہے ہیں۔ چھٹا نقطہ، حتی تضع الحرب اوزارہا، اس جملے کا تعلق فضرب الرقاب سے معلوم ہوتا ہے۔ ضرب الرقاب گردنیں اڑانا تھا نا، حتیٰ یہاں تک کہ اس کا اینڈ پوائنٹ بیان کیا جا رہا۔ ترتیب کلام اس طرح سے ہے، دشمن کی گردنیں مارو لڑائی تھم جانے تک، یوں ہے۔ جب تم دشمن کو کچل چکو تو قیدی بنا لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہ بڑا خلاصہ بہترین ترتیب کا سارا یہاں پہ آ گیا۔ چنانچہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہے، روایت میں اس طرح سے ہے کہ اگر لڑائی کے دوران کسی کو پکڑ لیا جائے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر لڑائی تھم جانے کے بعد پکڑ لیا جائے تو امام کو اختیار ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، بغیر فدیہ کے چھوڑ دیں یا غلام بنائیں۔ واضح رہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صاف لفظوں میں یہ حکم آ گیا ہوا تھا کہ دشمن کو اچھی طرح سے شکست دینے سے پہلے قیدی نہ بناؤ۔ اس کے باوجود جنگ بدر میں کچھ لوگ لڑائی کے دوران مشرکوں کو قیدی بنانے میں مصروف ہو گئے، اس لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 27 سے لے کے 69 تک 69 تک میں حالت قتال میں قیدی بنانے پر سرزنش کی گئی ہے، یعنی 27 میں بھی اور 69 میں بھی، ان سب میں نہیں، 2 آیتوں۔ 7واں نقطہ، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ وہی بات ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا ان سے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک آفت کے ذریعے انہیں تباہ کر سکتا تھا، بیماری دے دیتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، عذاب آ سکتا تھا، لیکن اللہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نابود کرنا چاہتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ جنگ کے حکم سے لوگوں کے ایمان کا حال ظاہر ہوتا ہے کہ کون قلباً مومن ہے، کون قلبی ایمان سے محروم ہے۔ دیکھیں جان جائے گی نا جنگ میں تو چانس ہے اس کا، تو اب کون جان ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ دل کے اندر کس کس کے ایمان اترا ہوا ہے۔ چنانچہ مختلف جگہوں میں لوگوں کا ایمانی حال ظاہر ہوتا رہا، ان میں سے ایک جنگ بھی تھی۔ اگلا نقطہ 8 نمبر، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اب جو مارے گئے اللہ کے راستے میں ان کا کیا ہوگا؟ اس کے بارے رائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے دیگر تمام اعمال قبول ہوں گے، ان کا کوئی عمل اکارت نہ ہوگا، ضائع نہ ہوگا۔ بعض نیک اعمال ایسے ہیں جن کی بجا آوری سے خود عمل کے ثواب کے علاوہ دیگر اعمال پر بھی مثبت اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ اب یہ قتل ہو جانا بھی ایسا ہی ہے کہ جنگ کی اور جنگ کرنے کا ثواب ایسا تھا کہ اگر قتل کر دیے جائیں تو اس کا ثواب اور اس کا اثر باقی اعمال پہ بھی پڑ رہا ہے۔ یہ ان اعمال میں سے ہے کہ برے اعمال جو ہیں ان کی بھی بخشش کا سبب بن رہی ہے یہ شہادت۔ شہادت ان میں سر فہرست ہے، یعنی جو باقی اعمال پر بھی اثر ڈالتے ہیں کام، ان میں شہادت سر فہرست ہے، چونکہ بعض عمل
بعض عمل سے عمل کرنے والے میں خوبی بیشتر ہو جاتی ہے، عمل کرنے والے میں خوبی یعنی اچھائی بڑھنے سے اس کے تمام اعمال کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود اس کا لیول بڑا ہو گیا اس شخص کا، تو اب اس کے باقی چیزوں کا بھی اس کی وجہ سے لیول بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد سیہدیہم، یہاں پہ آپ نے سوال بھی اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کی ہدایت کرے گا اور کس کی اصلاح کرے گا، یہاں پہ وہ بات آ گئی، سیہدیہم ویصلح بالہم، ان شہیدوں کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی، وہاں پہ ان کو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کے جایا جائے گا جنت کی طرف، اور رہنمائی کی جائے گی اور ہدایت کی جائے گی، تو ہدایت جو ہے وہ والی ہدایت ہے یہاں پہ، اور آخرت میں ان کے حال بہتر ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں بھی پتہ نہیں کیا کیا مقامات ملیں گے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ آخرت میں حالت کی بہتری میں بہت بڑی کامیابی، اور درست بات ہے، یہ جنت بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو پھر جہنم ہے، اور جہنم تو پھر بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ 10واں نقطہ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس جنت کی انہیں پہلے سے خوشخبری دے دی گئی ہوگی، عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچان کرا دی گئی ہوگی، خوشخبری دے دی گئی ہوگی، اس میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ فضائل کے حوالے سے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رائے خدا میں قتل ہونے والوں سے مراد قسم بخدا حمزہ ابن عبد المطلب اور سید الشہداء جعفر طیار ہیں۔ البتہ یہ محدود نہیں ہوتی ہے کوئی بھی، جب اس طریقے سے تطبیق اس کو کہتے ہیں، جب کچھ مثالیں آ جاتی ہیں تو یہ مصادیق ہوتے ہیں ان کے، لیکن ان میں ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے جو بھی رائے خدا میں قتل کیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس روایت کے اندر شہداء کربلا کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے، تو کیا وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیسے نہیں ہوں گے؟ وہ تو سردار جنت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں بہشت کے اندر، جو جنت کے سردار کے قریبی ساتھی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہوں گے شہداء کربلا۔ بس یہ روایتوں میں بعض اگر مصادیق آ جائیں تو مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ بس وہی ہیں۔ غلامی اور اسلام، سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ انسانی حقوق کا علمدار اسلام جو ایک خراش کے لیے بھی تاوان مقرر کرتا ہے، احترام آدمیت کے بارے میں کامل ترین قوانین رکھتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی عیب کے ذکر اور سائل کو جھڑکی تک دینے کی اجازت نہیں دیتا، احسان کر کے جتانا ایک قسم کی اذیت ہے، لہٰذا احسان جتانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس کی بات بھی یہاں پہ آ گئی آیت میں کہ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو اذیت دی جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں، اور اسی طریقے سے 264 میں، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر یا ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ جو یہ اسلام ہے اتنی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اس اسلام نے کسی طرح ایک انسان کو ایک مال کی طرح کس طرح ایک انسان کو ایک مال کی طرح کسی اور انسان کی ملکیت میں دینا قبول کیا؟ وہی ہے نا غلامی والی بات، یہاں پہ قیدی بنانا اور اس کے پھر جو آپشنز تھے ان میں سے غلام بنانا بھی تھا۔ غلام کا مالک ہوتا ہے، غلام اس طرح نوکر کی طرح نہیں ہوتا ہے جیسے آج ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ کسی کو ملازم یا ملازمہ بنا لیا تو اب وہ کچن میں کام کے لیے کسی کو زحمت دے دی، یا کسی کو جو ہے وہ اپنی دکان پہ رکھ لیا، تو یوں نہیں ہوتا تھا، وہ ملکیت بن جاتا تھا۔ یہاں تو اجیر ہوتا ہے، اجرت ہوتی ہے، وہاں ملکیت بن جاتا تھا۔ تو یہ کیسے، یہ اسلام کیسے کہہ رہا ہے؟ کیا انسان کو مال قرار دینا خود انسان کی اہانت نہیں ہے، توہین نہیں ہے؟ کیا مغربی دنیا نے انسانی قدروں کو مسلمانوں سے پہلے پہچان لیا اور 1890 عیسوی میں بروکسل کانفرنس میں انسانوں کو غلام بنانا ممنوع قرار دیا؟ وہ اس بات پہ پہنچ گیا اور اسلام ابھی تک جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسلام آزاد انسان کی غلامی کو سرے سے قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ غلط ہے اسلام کے بارے جو سوچ رہے ہیں آپ، اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام قبول ہی نہیں کرتا ہے آزاد انسان کی غلامی کو۔ اسلامی دستور میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ آزاد انسان کو کسی صورت میں غلام نہیں بنایا جا سکتا، صرف ایک صورت ہے جس کی 3 صورتوں میں سے
ایک صورت میں غلام بنایا جا سکتا ہے، آزاد انسان کو نہیں، حملہ آور کو۔ یہ پوائنٹ کلیئر رہنا چاہیے۔ اس نے ہماری آزادی چھیننے کے لیے ہم پہ حملہ کر دیا، ہماری زندگی چھیننے کے لیے۔ اس سے بڑی اور آزادی چھیننا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر حملہ کیے کھڑا ہے، ہمارے پاس جنگ مسلط کیے کھڑا ہے، تو یہ آزاد انسان نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی آزادیوں کو چھیننے والا ظالم ہے۔ صرف اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی صرف ایک آپشن ہے غلام بنانا، زیادہ تر تو چھوڑ دیے جاتے تھے ایسے ہی، جسے فقہی اصطلاح میں کافر حربی کہتے ہیں۔ جنگ کرنے والا کافر حربی، وہ بھی ہر جگہ سے نہیں، صرف میدان جنگ سے پکڑا گیا ہو۔ یعنی جنگی قیدی کو صرف ایک صورت میں غلام بنایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، اب بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں نیچے۔ جب حملہ آور کافروں کو میدان جنگ میں پکڑ لیا جاتا ہے تو اسلامی سربراہ یعنی امام کو اختیار ہے کہ وہ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ 3 صورتوں میں سے ایک صورت اختیار کریں۔ وہی پیچھے تفصیل سے ہم پڑھ چکے۔ ایک یہ کہ فدیہ کے مقابلے میں آزاد کیا جائے، دوسری صورت یہ کہ فدیے کے بغیر ایسے ہی آزاد کیا جائے، تیسری صورت ہے کہ انہیں غلام بنایا جائے۔ چونکہ جنگی قیدی کا قتل جائز نہیں ہے، قتل تو کیا نہیں جا سکتا ہے، معاوضہ اور بلا معاوضہ آزاد کرنا حربی تقاضوں کے خلاف ہے، تو ان قیدیوں کو زندان میں بند رکھنے کا بھی اسلامی قانون میں رواج نہیں ہے کہ ایسے ہی ان کو بند رکھا جائے، قید کیا جائے۔ اب ایسے ہی چھوڑ دیں، وہ بھی نہیں چھوڑنا پڑ رہا، نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اور ایسے ہی ان کو سالہ سال تک قید بنا کے رکھیں، تو وہ بھی اسلام نہیں کہتا ہے اس طریقے سے۔ لہٰذا ان قیدیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ انہیں دیگر انسانوں کے اختیار میں دے دیا جائے کہ اس بندے کو تم لے کے چلے جاؤ، اس بندے کو تم لے کے چلے جاؤ، آزاد بھی رہے گا، کھائے پیے گا بھی صحیح، گھومے پھرے گا بھی صحیح، اب جیل میں کیا اس کو بند کر کے رکھنا ہے، تمہارا ہو کے رہ جائے یہ، یعنی اسے غلام بنا دیا جائے۔ چونکہ کافر لوگوں نے تو مسلمان قیدیوں کو غلام بنانا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ممکن نہیں کہ انہیں غلام نہ بنائے، نہیں، مسلمان بھی بنا سکتے۔ اسلام نے آزاد انسان کو غلام بنانے کی دیگر تمام صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے، جبکہ غیر اسلامی معاشروں میں طاقت کے بلبوتے پر آزاد پرامن لوگوں کو غلام بنانے کا رواج عام تھا۔ چنانچہ طاقتور حکومتیں افریقی ممالک پر حملہ کر کے ہزاروں افراد کو قیدی بنا کر لاتی اور ایشیا اور یورپ کے بازاروں میں فروخت کر دیتی۔ یہ لوگ تو وہ کام کرتے ہیں جو آج اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ مغربی دنیا نے آزاد پرامن لوگوں کو غلام بنانے کی اس وحشیانہ صورت کو سنہ 1890 عیسوی میں ممنوع قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے تو تھا، جبکہ اسلام نے روز اول سے اس صورت کو قبول نہیں کیا۔ یعنی آزاد پرامن انسان کو غلام بنانا اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے۔ لہٰذا اسلام صرف اس حملہ آور کافر کو جو میدان جنگ میں پکڑا گیا ہو اس صورت میں غلام بناتا ہے کہ نہ اسے معاوضہ کے ساتھ آزاد کیا جا سکتا ہو، نہ بلا معاوضہ۔ تو اب آخری صورت یہی ہے کہ اس بیچارے کو جیل کی سلاخوں میں رکھنے کی بجائے کسی مسلمان کے سپرد کر دیا جائے، کام شام بھی کرے گا، آزاد بھی رہے گا۔ آزاد سے مراد وہ آزادی نہیں، غلام ہے، لیکن بالآخر گھومے پھرے گا، بازاروں میں آیا جائے گا، جیل میں تو نہیں سڑے گا گلے گا۔ حربی اعتبار سے کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ دشمن کو اس کی طاقت واپس کی جائے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ دشمن کو اس کی طاقت واپس کی جائے۔ اگر حالات اجازت دیں تو امام اس شخص کو معاوضہ کے ساتھ یا بلا معاوضہ آزاد کر سکتے ہیں۔ یہ تو زیادہ دنیا اجازت نہیں دیتی، اسلام اجازت دے رہا ہے اس کی۔ اسلامی قانون کے مطابق میدان جنگ میں کوئی کافر حالت کفر میں قید ہو جائے وہ غلام ہو سکتا ہے۔ قید میں آنے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بھی وہ غلام رہتا ہے۔ اگر کلمہ کہنے سے آزاد ہونا ہوتا تو کلمہ پڑھ کر آزادی حاصل نہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی کافر قیدی بنانے سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے تو غلام نہیں بن سکتا۔ قید ہونے سے پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پھر غلام نہیں بنایا جا سکتا، پھر یا تو فدیہ لے کر چھوڑیں گے یا ایسے ہی اس کو چھوڑیں گے۔ اگر قیدی ہونے کے بعد اسلام قبول کرے تو بھی وہ غلام رہتا ہے۔ اسلامی قوانین میں غلام کو وہ تمام انسانی حقوق حاصل ہیں جو دیگر انسانوں کو حاصل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو تم پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب بھی ہے۔ کیسے؟ اس حربی ضرورت کے تحت غلامی میں آنے کے بعد اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اپنے دستور میں متعدد مواقع فراہم کیے ہیں۔ اب یہ مختلف یہاں پہ پوائنٹس بیان کر رہے ہیں اور یہ آخری ہمارا حصہ ہے
کہ کہاں کہاں پہ اسلام مختلف ایسی صورتوں میں لے جاتا ہے انسان کو، شوق دلواتا ہے انسان کو، ابھارتا ہے انسان کو کہ اگر اس کے پاس کوئی غلام ہے تو اسے آزاد کر دے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام نے تدریجی طور پہ غلاموں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا تھا. روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے تو ایک غلام آزاد کرو مثلا. اگر فلاں گناہ ہو گیا کفارے کے طور پہ ایک غلام آزاد کرو، اگر فلاں مسئلہ ہو گیا کفارے کے طور پہ ایک غلام آزاد کرو. بار بار غلام آزاد کروائے ہیں، یا اس کا ثواب اتنا رکھا ہے کہ لوگ شوق سے غلام آزاد کرتے تھے کہ ہمیں ثواب ملے گا. اب ہم بالکل آخری ہے لیکن چونکہ غلاموں کی یہ بحث چل رہی ہے تو یہ آ جائے بیان کے اندر، میں اس کو پڑھ دوں تاکہ یہ ایک پورا ٹاپک یہاں پہ کلیئر ہو جائے کہ یہ غلامی والا مسئلہ کیا ہے، اور ہمارے اوپر اشکالات جو ہوتے تھے ان کا جواب تو آ گیا. تو یہاں پہ یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اسلام نے کیا کیا پلان کیا. نمبر 1، غلام اگر اذیت میں ہے تو بیت المال سے اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کرنا اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے. مالک بہت ظلم کرتا ہے، غلام نے شکایت کر دی وہاں پہ، یا کسی ہمسائے نے جا کے شکایت لگا دی کہ بھائی یہ تو اپنے غلام کو بہت مارتا ہے. کیس چلے گا اور اس کے مالک کو بیت المال سے پیسے دیے جائیں گے، اسے مجبور کیا جائے گا کہ تم اس کو آزاد کرو، اور یوں کر کے حکومت اس کو آزاد کروا سکتی ہے. دوسرا، خود غلام اپنے مالک کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے کہ ایک معین رقم کی ادائیگی پر اسے آزادی مل جائے گی. اس کو مکاتبہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں کام کرتا رہوں گا پیسے کماتا رہوں گا، اور پھر میں آہستہ آہستہ آپ کو دیتا رہوں گا، جب میں پوری رقم آپ کو ادا کر دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا. تو اس طرح سے بھی بہت سے لوگ آزاد ہوئے اور ہو سکتے ہیں. تیسرا آپشن جو اسلام دیتا ہے، ایک غلام میں 2 افراد شریک ہیں، یعنی 2 مالک ہو گئے نا، آدھے حصے کا ایک مالک ہے، آدھے حصے کا ایک مالک ہے. صبح سے دوپہر تک وہ ایک کے ہاں کام کرتا ہے، دوپہر سے شام تک دوسرے کے ہاں، یا ایک دن ایک کے ہاں ایک دن دوسرے کے ہاں، کوئی بھی تقسیم. ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، وہ کہتا ہے میں تو اپنا آدھا حصہ آزاد کرتا ہوں. اب دوسرا کیا کہے گا؟ وہ بندہ تو ایک ہی ہے نا، وہ آزاد بھی ہے آدھا اور آدھا غلام بھی ہے، کیا ایسا رہ سکتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس پر واجب ہے اپنے شریک کا حصہ بھی خرید کر پورا غلام آزاد کرے. یہ ضروری ہے، پورا ہی آزاد کیا جائے گا. تو اس طریقے سے بھی آزاد ہو سکتا ہے. چوتھا نقطہ، اگر مالک اپنی کنیز کے ساتھ شادی کر لے، غلام کی مؤنث کنیز ہوتی ہے ظاہر ہے، تو وہ کنیز بھی بن سکتی ہے. مالک اس سے شادی بھی کر سکتا ہے. اگر وہ شادی کرے اور اولاد پیدا ہو جائے تو اس کنیز کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اب وہ غلامی در غلامی میں آگے نہیں چلے گی، اور وہ اپنی اولاد کے حصہ میراث میں آ کر آزاد ہو جائے گی. اب میراث کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ جس کی کوئی وراثت ہے، جس کا کوئی مال ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ آگے اس کی اولاد میں چلی جاتی ہے نا وراثت. اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے شادی کر لی کنیز کے ساتھ، کنیز سے اس کی اولاد ہو گئی، یہ بندہ فوت ہو گیا. ایک تو اپنی زندگی میں اس کو بیچ نہیں سکتا ہے کہ آگے وہ کسی اور کی غلامی میں چلی جائے. دوسرا، جیسے ہی وہ بندہ فوت ہوگا کنیز آٹومیٹیکلی آزاد ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اولاد کی غلامی، اولاد کی ملکیت پہ تو مانی جا سکتی ہے، تو آٹومیٹیکلی آزاد ہو جائے گی. آگے 5واں نقطہ ہے، 3 نقطے یہاں پہ رہ گئے. 5واں، مالک اگر اپنے غلام پر ناقابل تحمل تشدد کرتا ہے تو یہ غلام از خود آزاد ہو جائے گا، خود بخود آزاد ہو جائے گا. یعنی اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ عدالت میں کیس بھی نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام انسان کو اس معنی میں غلام نہیں بناتا جس معنی میں باقی دنیا انسان کو غلام بناتی ہے. تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں. اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا، اسلام تو کہہ رہا ہے آٹومیٹک آزاد ہو جائے گا. 6واں نقطہ ہے، اسلامی فقہی ابواب میں ایسے بہت موارد ہیں جہاں کفارے، یہ میں نے پہلے بھی بات کر دی تھی، کفارے اور دیگر صورتوں میں غلام آزاد کرنا لازمی. آخری نقطہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ، ماں، داداؤں، بیٹے، چچا، پھوپھی، ماموں، بھائی، بہن، بھتیجا، بھانجی کا مالک بن جائے تو یہ سب فوراً آزاد ہو جاتے ہیں. وہی جیسے ماں والی مثال بھی دے دی نا کہ باپ فوت ہوا تو باپ کی ساری پراپرٹی بیٹے کی ملکیت میں آ جائے گی نا، اولاد کی ملکیت میں آ جائے گی. اب ان میں سے ایک انہی کی ماں بھی ہے، وہ بھی اس کی ملکیت تھی، کنیز تھی اس کی، تو اب بیٹے کی ملکیت میں نہیں جا سکتی ہے ماں، وہ آٹومیٹیکلی اسی لحظے میں آزاد ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.